بدکار رشتہ دار کا بائیکاٹ۔ سمیرہ صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں، میرا تعلق دیندار فیملی سے ہے مگر میرے سسرال میں دینداری نہیں ہے۔ میری نند کا بیٹا جس کی عمر 40 سال ہے ایک رشین غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بغیر نکاح کے مستقل طور پر رہتا ہے اور دین اسلام کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ اس کی نظر میں زنا نارمل سی بات ہے۔ اب بتائیے کہ اگر وہ میرے گھر آیا ہو تو مجھے اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے یا نہیں؟ مجھے اس کا آنا پسند نہیں ہے مگر میرے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس بات پر میری اپنے شوہر سے بہت بحث ہوتی ہے، رہنمائی فرمائیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل اس کے مہمان نوازی نہیں کرنی چاہیے، آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ حدیث میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، نبی نے فرمایا اللہ کے لیے محبت تو نفرت بھی اللہ کے لیے۔ ویسے بھی جو زنا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کھلے عام کر رہے ہوں تو ان کا گھروں میں داخلہ اگر آپ رکھیں گے اور وہ آنا جانا لگا رہے گا تو برائی دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کی اولادیں دیکھیں گی بھئی انکل ہمارے گھر آ رہے ہیں یہ تو اتنے برے ہیں، تو اس کا مطلب اتنے برے ہو کے بھی ٹھیک ہوتا ہے انسان، وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے آپ کا یہ اقدام بالکل ٹھیک ہے، ایسے شخص کو گھر میں نہیں گھسنے دینا چاہیے، ان کو گھر سے باہر رکھیں اور شوہر سے بحث کریں، بالکل ٹھیک بحث ہے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ خدا کا خوف کریں، کیوں فری کرا رہے ہو؟ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب اپنا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو دشمنی بھی رکھتے ہیں اور دوستیاں بھی رکھتے ہیں، جب اپنی کوئی لالچ ہوتی ہے۔ خدا کے لیے دشمنی رکھنا، خدا کے لیے دوستی رکھنا بڑا مشکل کام ہے، اور واقعی یہ حدیث پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ نبی نے فرمایا کہ 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں ایک وہ بھی ہوگا جو اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں، یعنی رجلان یتحابان فی اللہ افترقا علیہ وتفرقا علیہ، اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے لیے محبت کو بتایا گیا ہے، تو دوسری حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے لیے محبت، اسی طرح اللہ کے لیے نفرت۔ تو آپ کے شوہر کو اگر ویسے کوئی ہو جائے نا، کوئی ذاتی کسی سے کوئی پیسوں کا لین دین میں بغض ہو، پھر دیکھیں آدمی کتنی غیرت میں آتا ہے آج کل۔ اللہ کو کوئی شخص برا کہہ رہا ہے اور کھلے عام اس طرح سے زنا کرتا پھر رہا ہے، اس سے دوستیوں میں کسی کو آج کل کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تو یہ دیکھے گا میرے لیے تم کیا کر رہے ہو۔ تو آپ کا یہ اقدام 100% درست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو بھی ہدایت دے۔ شوہر اگر نہیں مانتے تو آپ ریزرو رہیں اور اس شخص کی خدمت نہ کریں۔ ویسے بھی نند کا جو بیٹا ہے نا وہ تو آپ کا کے لیے نامحرم ہے، تو اس کے تو ویسے ہی سامنے آنا بے پردہ ہو کے یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی اگر خدمت کرنی بھی ہو تو پردے کے ساتھ کی جائے گی، لیکن اس طرح کا ہے تو پھر بالکل ریزرو ہو جائیں اس سے۔ جوا کھیلنے والی کمپنی میں جاب کرنا۔ محمد عاطف بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں، میرا بھائی دبئی میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہے، اس کمپنی میں کرکٹ وغیرہ پر سٹے لگائے جاتے ہیں مگر میرے بھائی کو ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس اس کا کام پیسے ٹرانسفر کرنا ہے۔ کیا ایسی کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے؟ پیسے کون سے ٹرانسفر کر رہا ہے؟ سٹوں کے پیسے ٹرانسفر کر رہا ہے تو وہ تو ناجائز ہے، لیکن ویسے کمپنی میں جاب کر رہا ہے اور میں کرکٹ پر، اچھا کمپنی کا کام ہی یہی ہے کہ کرکٹ پہ سٹے لگائے جاتے ہیں، تو کام ہی غلط ہے نا کمپنی کا۔ تو جب سرے سے جو کام ہے اس کی بنیاد ہی غلط ہے تو پھر اس کمپنی میں معاونت اور مددگاری والا کام یہ جائز نہیں ہے۔ عثمان غنی بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہمیں پیسے دے کر اپنی طرف سے عمرہ کرنے کو کہتے ہیں، کیا اس طرح سے ان کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیں آنے جانے کا کرایہ دیتے ہیں۔ دیکھیں عبادت پیسے دے کے کروانا کا اگر یہ مطلب ہے کہ آپ کو عمرہ کرنے کی اجرت دیتے ہیں وہ کہ ہماری طرف سے عمرہ کر لیں اس کے اتنے پیسے، تو یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ عبادت مقصودہ ہوتی ہے وہ پیسوں سے نہیں ہو سکتی۔ اور اگر پیسے کا مطلب یہ ہے کہ آنے جانے کا کرایہ دے رہے ہیں وہ کیونکہ آپ عمرہ ان کی طرف سے کر رہے ہیں تو پھر یہ جائز عمل ہے، الگ سے کوئی عمرے کا کمیشن نہیں ہونا چاہیے۔ عالم بننے کی عمر۔ سہیل قریشی دہلی سے پوچھتے ہیں، میری عمر 21 سال ہے، میری عالم بننے کی خواہش ہے، میں نے ایک مدرسے سے معلوم کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی عمر نکل گئی ہے، اب بتائیے کہ کیا عالم بننے کے لیے عمر کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ دیکھیں عالم بننے کے لیے تو کوئی عمر نہیں ہے، وہ تو 99 سال میں بھی آپ بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ عالم بن کے اتنی جو اسٹرگل آپ کریں گے تو عالم تو اس لیے انسان بنتا ہے تاکہ آگے لوگوں میں دین کو پھیلائے وہ، تو اس کے لیے ایک ایج ضروری ہے، یعنی ایج آپ کی کم ہوگی تو آپ 8-9 سال عالم بننے میں لگائیں گے، پھر ٹیچنگ میں لگائیں گے، اس کے بعد آپ کو علم رسوخ ہوگا، پھر آگے دین کی خدمت کریں گے آپ۔
اب جب آپ بڑی عمر میں عالم بنتے ہیں تو اس میں عالم تو بن جائیں گے, یہ فضیلت تو حاصل ہو جائے گی, لیکن آگے ٹیچنگ کب کریں گے, پھر اس میں جو آپ کو تجربہ ہوگا اور علم میں رسوخ پیدا ہوگا, پھر وہ کام دین کا کب کریں گے, اور اگر کریں گے تو پھر کمائیں گے کب بیٹھ کے, کمانا بھی تو ضروری ہے نا. آپ کیا کھائیں گے, کیا گھر والوں کو بھی چاہیے ہوتے ہیں, بیوی بچوں کے لیے بھی وسائل. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈاکٹر بننے کی کوئی عمر نہیں ہے, 50 سال میں بھی آپ ڈاکٹر بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں, لیکن یونیورسٹی میں قانون یہ ہوتا ہے کہ اتنی ایج ہے تو آپ آئیں گے ورنہ نہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ بھئی اب 50 سال میں اگر جا کے ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ آگے پھر وہ خدمت کب کرے گا عوام کی, پبلک کی. اس کی عمر تو جو بہترین حصہ تھا وہ تو نکل چکا ہے. تو اس لیے زیادہ جب کسی کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو عالم بننے سے اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ اب آپ دین کی خدمت نہیں کر پائیں گے کیونکہ ٹائم لگے گا بہت آپ کو. پھر ان سے کہا جاتا ہے کوئی اور کام کر لیں آپ جو دین کی خدمت کے لیے, جیسے علماء کے بیانات کو پھیلائیں آگے, یا جو بھی خیر کی بات ہے سوشل میڈیا فیس بک کے ذریعے اس کو وائرل کریں, تبلیغی جماعت میں جائیں. تو کیونکہ ایک ہی طریقہ تو نہیں ہے نا دین کی خدمت کا کہ عالم بن کے کی جائے, اور بھی 20 طریقے ہیں. تو 21 سال تو میرا خیال ہے زیادہ عمر نہیں ہے. میں 18 سال میں عالم بننے کے لیے مدرسے میں داخل ہوا تھا, تو آپ کا اور میری میں 3 سال کا فرق ہے, آپ 21 سال کے ہیں, تو 21 سال تو زیادہ عمر نہیں ہے. تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن کوئی 40 سال کا ہو گیا, 45 سال کا ہو گیا, تو پھر میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر عالم نہ بنے. وجہ اس کی ہے کہ 40 سال میں ایک تو ظاہر ہے وہ صلاحیتیں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جو محنت چاہیے, جو دماغ چاہیے, اس میں بھی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. اور 8-9 سال آپ یہ لگائیں گے تو اس کے بعد آپ کام کس وقت کریں گے, عمر آپ کی اتنی زیادہ ہو چکی ہوگی کہ آپ سیکھنے میں جو ٹائم تھا وہ یعنی وہ سیکھنے کا مزید ٹائم نہیں ملے گا آپ کو. تو عالم تو کم عمری میں جب انسان بن جاتا ہے نا تو ساری زندگی سیکھتا بھی رہتا ہے, سکھاتا بھی رہتا ہے, اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ انتظامی طور پر منع کیا جاتا ہے کہ یہ عمر مناسب نہیں ہے یعنی, لیکن 21 سال ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ایڈمیشن مل جانا چاہیے اور آپ پڑھ لیں. اچھا بھائی, اور جو سوالات آئے ہیں وہ یہاں پڑے ہوئے ہیں. آصیب زدہ سے نکاح کرنا. احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر کسی لڑکی پر سایہ ہو تو کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ سنا ہے ایسی لڑکی سے نکاح کے بعد بہت رکاوٹیں آتی ہیں, وہ سایہ کسی دوسرے شخص کو شوہر کے طور پہ برداشت نہیں کرتا. میں بہت پریشان ہوں. اگر ایسا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ اس لڑکی سے نکاح کر لیں جس پہ جن چڑیل بھوت آتے ہیں, اور جنات سے بولیں تمہاری ایسی کی تیسی, تو برداشت کر نہ کر میں پھر بھی نکاح کروں گا. تو جنات جو ہے نا, جو جس شخص میں کانفیڈنس ہوتا ہے نا اس سے ڈرتے ہیں. جنات ہمیشہ وہیں بسیرا کرتے ہیں جہاں قوت ارادی کمزور ہوتی ہے. جن لوگوں کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے تو جنات بھی آتے ہیں, چڑیلیں بھی آتے ہیں, عامل لوگ بھی ان کو تختہ مشق بناتے کھیلتے ہیں ان کے ساتھ. اور جو کانفیڈنٹلی ہر کام کرتے ہیں, قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جنات کی ایسی کی تیسی, روکنا ہے کسی میں تو روک کے دکھائے. تو آپ شادی کر لیں آصیب زدہ خاتون سے, ہو سکتا ہے وہ یہی آصیب اس وجہ سے رہو کہ شادی نہیں ہو رہی, جیسی شادی ہوگی آصیب مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو آپ شادی کریں اور جن سے بولیں یا سائے سے بولیں ایسی کی تیسی. زیادہ تر تو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں خواتین کو, شادی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ڈپریشن میں گئی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ کہہ دیتے ہیں آصیب ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی آصیب, 99.9% چانس ہے کوئی آصیب واسیب نہیں ہوگا. آپ شادی کریں اور کوئی دماغی پرابلم ہے تو ڈاکٹر کو بتائیں, نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ ڈر گئے کہ آصیب نہ آ جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی, آپ خراب ہو جائیں گے. پھر وہ آپ سے طلاق لے کے بھاگ جائے گی کہ میرے شوہر پہ آصیب آتا ہے. بیڈ روم میں مقدس کتابوں کا ہونا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب, ایک کمرے میں میاں بیوی رہتے ہیں, وہ فزیکل ریلیشن بھی قائم کرتے ہیں, اور اسی کمرے میں اوپر الماری میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن الماری میں رکھا ہوا ہے نا, تو ٹھیک ہے رکھا رہنے دیں, اس میں کیا حرج ہے. لیکن اگر اوپنلی سامنے رکھا ہوا ہے بالکل, تو پھر بہتر ہے کہ اس پہ کپڑا ڈال دیا جائے یا اس کو کہیں الماری میں اوپر رکھ دیا جائے, تو اتنا کافی ہے بس. اسلام میں ذات پات کی اہمیت. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے دنیا میں بعض دفعہ مختلف ذات والے اپنے الگ الگ قبرستان بھی بنوا لیتے ہیں, تو کیا اللہ میاں کے ہاں سوال جواب بھی ذات پات کے لحاظ سے پوچھے جائیں گے؟ بعض لوگوں نے ذاتوں کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے, کسی کو اونچی کسی کو نیچی ذات کا سمجھتے ہیں. کیا اللہ کے نزدیک بھی اس قسم کی کوئی تفریق رکھی جائے گی؟
بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، فرمایا خبردار سنو، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی اجمی کو بھی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، اللہ کے اچھا ہوا ہے جو پرہیزگار ہے، برائیوں سے بچتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے جو مختلف قوموں میں تمہیں تقسیم کر دیا تاکہ تعارف ہو، ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ لیکن اللہ کی نظر میں عزت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو آخرت میں کوئی ذات پات نہیں چلے گی، آخرت میں آپ کا عمل دیکھا جائے گا، آپ کرتے کیا ہیں۔ تو یہ اونچی ذات نیچی ذات یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں، اور اس بیس پہ قبرستان الگ الگ بنا دینا ہے تو بہت بڑی جہالت ہے۔ باقی کچھ لوگ اپنی زمینوں میں اپنے ذاتی قبرستان بنا لیتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو دفن کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنی سہولت کے لیے کہ بھی سارے ریلیٹیوز کی قبریں ایک ساتھ آ جائیں، تو وہ ذات کی بیس پہ الگ الگ قبرستان نہیں ہوتے، وہ رشتہ داری کی بیس پہ ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس بیس پہ قبرستان الگ کیا کہ اونچی ذات والوں کے ادھر نیچی ذات والوں کے ادھر، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی بیس پہ نہ کہیں قبر میں ٹھکائی شروع ہو جائے کہ تو اپنے آپ کو اونچی ذات کیوں سمجھتا تھا کہ اس والے قبرستان میں آئے۔ تو عمل ہونا چاہیے، عمل، باقی سب فضول باتیں۔ بھولے سے قسم توڑ دینا۔ علی اصغر آریجو لاڑکانہ سے پوچھتے ہیں، کوئی بندہ روزے میں پانی پی لیتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا اور روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی میں نے قسم کھائی تھی کہ میں گناہ نہیں کروں گا مگر وہ اپنے آپ ہو گیا، یعنی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، تو کیا قسم ٹوٹ گئی؟ دیکھیں، کوئی بھی کام جب غلطی سے بھی کیا جاتا ہے نا، چاہے بھولے سے کریں یا غلطی سے کریں، تو اس پر شریعت میں جو بھی سزا ہے وہ مرتب ہوتی ہے۔ جیسے آپ بھولے سے نماز میں ایک رکعت زیادہ پڑھ لیں تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس بیس پہ شریعت معاف نہیں کرتی کہ آپ نے بھولے سے ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے۔ آپ اگر نماز میں ایک سجدہ چھوڑ دیں بھولے سے تو نماز ہی گئی آپ کی، شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھئی آپ نے چونکہ بھولے سے چھوڑی ہے لہذا معاف ہے۔ آپ نے نماز اگر بھولے سے چھوڑ دی، پوری نماز، تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی، اس کی کفارہ یہی ہے کہ قضا پڑھی جائے۔ تو اب یہ شریعت نہیں آپ کو معاف کر دے گی کہ جی چونکہ آپ نے بھولے سے نماز چھوڑی ہے تو اب نماز ہی معاف ہو گئی، چلو جی کوئی بات نہیں، ٹائم نکل گیا، آپ بھول گئے تھے تو معاف ہے، ایسا نہیں ہے، پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح حج میں کوئی بھی آپ سے غلطی ہوتی ہے، آپ نے خوشبو لگا لی بھولے سے تو آپ پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو روزے کا جہاں تک معاملہ ہے نا، تو یہ چونکہ حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، تو حدیث کی وجہ سے روزہ مستثنی ہے، کیونکہ صریح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھولے سے کھا لیتا ہے روزے میں یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اب یہ حدیث کی وجہ سے علماء نے کہا کہ بھئی اب آپ کا روزہ باقی رہے گا، کیونکہ روزے کو مستثنی کیا ہے شریعت میں۔ اس کی کیا حکمتیں وہ ابھی موقع نہیں ہے، اس میں بڑی حکمتیں، روزے کو کیوں مستثنی کیا۔ باقی ایک حدیث میں آتا ہے رفیع عن امتی الخطأ والنسیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے غلطی اور بھولے سے جو کام ہوتا ہے وہ اللہ نے مرفوع کر دیا ہے، یعنی وہ ہٹا دیا ہے۔ تو وہاں مطلب یہ ہے کہ اس کا گناہ ہٹا دیا ہے۔ بھولے سے غلطی سے آپ کوئی جرم کر لیتے ہیں تو گناہ نہیں ملتا آپ کو، لیکن جو اس کا شرعی حکم ہے، دنیا میں جو ایک سزا ہے وہ بہرحال ملتی ہے۔ اس کی مثال ہے غلطی سے آپ نے بندہ مار دیا، آپ کی نیت نہیں تھی، پھر بھی دیت تو لازم ہے آپ کے اوپر، ہاں گناہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی نیت نہیں تھی، آپ شکار کر رہے تھے، شیر کا لگ گیا غلطی سے کسی آدمی کو تو دیت تو دینی پڑے گی آپ کو پھر بھی، لیکن گناہ نہیں ملے گا۔ تو بھولے سے یا غلطی سے جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو گناہ نہیں ملتا، لیکن اس پہ جو شریعت میں دنیا میں سزا ہے وہ مرتب ہوتی ہے، سوائے روزے کے۔ روزہ غلطی سے بھولے سے توڑ دیا وہ معاف ہے۔ تو اب خوب سمجھ لیں کہ قسم آپ نے کھائی تھی، اگر آپ نے بھولے سے وہ قسم توڑ دی ہے تو آپ پر کفارہ لازم ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بھولے سے چونکہ وہ قسم توڑی ہے لہذا وہ معاف ہے، تو ایسا نہیں ہے، تو آپ کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔